ایک عورت بوڑھیا مولوی صاحب کے پاس گئی کہ حضرت یہ میری بہو ہے نا ہم سے بہت جھگڑتی ہے، بہت جھگڑتی ہے، صبح جھگڑا شروع ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے، ایک دم جھگڑا ختم نہیں ہوتا ہے، کوئی ایسی تعویذ دیجیے کہ یہ میری بہو جو ہے پتھو میری مٹھی میں آ جائے۔ تو حضرت بولے گا اچھا ٹھیک ہے، ایک وہ کاغذ لیے لکھے کچھ اور اس کو دیے کہ سنو جب بہو جھگڑا کرنے لگے نا تو تم یہ کاغذ کو اپنے دونوں دانت کے بیچ میں دبا لینا، تم کچھ مت بولنا، دیکھنا یہ اثر اس کو ہوگا۔ گھر آ گئی، بہت خوش ہوئی، اس کے صبح جب ہوئی تو پھر کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ اب وہ بہو بول رہی تھی، یہ بڑھیا کیا کام کی، وہ تعویذ دانت میں بیٹھا کر کے ایک دم منہ داب لی۔ بہو بول رہی ہے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بہو چپ ہو گئی۔ اکیلے کتنا بولے گی؟ ارے بولو بھائی، اکیلے بولا جائے گا؟ چپ ہو گئی۔ اب وہ 2-4 دن 5 دن یہ بڑھیا دیکھی، بولے رے واہ یہ تعویذ پر اثر کر بچ گئے۔ بھائی ایک آدمی جھگڑا نہیں کرے گا، کتنا کرے گا؟ کوئی گالی دے، گالی سے جواب مت دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا وہ مقام دیکھو جب دشمنوں نے پتھر برسائے۔ سوچو صحیح، یہ کون ہے؟ کون ہے پتھر کھا رہے ہیں؟ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ سنو، اللہ کے بعد اللہ کے بعد اللہ کے بعد واحد ہستی ہے جس کا مقام وہ ہے قربان جاؤ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وجہ کائنات ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے اللہ اس دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ پتھر کھا رہے ہیں لوگ، پتھر مار رہے ہیں، آپ لہو لہان ہو گئے، قربان جاؤ، اتنا جسم سے خون نکل رہا ہے کہ آپ کا نالین، آپ جو جوتا پہنے تھے وہ جوتا خون سے بھر گیا۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بھیجا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ ہے، یہ طائف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے کہا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو یہ پہاڑ کے جو فرشتہ ہے اس کو جو کہے گا وہ کرے گا، پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، طائف والے نیست نابود ہو جائیں گے۔ نوجوانوں سنو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سنو آمنہ کے لال کا جواب سنو، مصطفیٰ کائنات کا جواب سنو، امام الانبیاء کا جواب سنو۔ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے سے کہتے ہیں کہ سنو نا نہیں ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تیری قوم ہے یا اللہ، یہ میری بات نادان ہے، میری بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا اللہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کروں گا۔ اگر یہ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہیں اس کے آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھیں۔ آپ نے بد دعا نہیں کیا، اور قربان جاؤ چند سالوں کے بعد وہی طائف کا مقام تھا، تمام لوگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ بد دعا کر دیتے سارے لوگ ختم ہو جاتا، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ، یہ مصطفیٰ کا حسن اخلاق تھا، اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کرو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، غصہ نہیں کرنا، گالی نہیں دینا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو گالی دی ہے حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں اسے بھی اس کا جواب دینا ہو۔ نبی کی سیرت دیکھیں، مکی زندگی دیکھیے، مدنی زندگی دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، حسنہ دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ اچھا بتایا گیا کہ ایک یہودی مہمان بن کر آیا، کیا بن کر آیا بولو بھائی؟ ارے زور سے بولو، آپ کے یہاں مہمان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کتنے دن کے لیے آتا ہے؟ 10 دن 15 دن؟ یہ مہمان ہے کہ باپ رے باپ؟
10 दिन 15 दिन मेहमानी नहीं है भाई, सुनो, मेहमानी ज्यादा ज्यादा 3 दिन। कै दिन? ज्यादा ज्यादा 3 दिन मेहमानी। कहीं पर जाओ, मेजबान के ऊपर में बोझ मत बनो। मेजबान के ऊपर में, जिसके आप गए हैं उसके ऊपर बोझ मत बनो। ज्यादा ज्यादा 3 दिन। ऐसा नहीं वहां रान मिल रहा है, खटिया छोड़वे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं करना। एक यहूदी मेहमान आया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। आप उसे अपना घर ले आए, और क्या ज़माना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत देखो मुसलमानों। कई कई दिन गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। चूल्हा, अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, चूल्हा। अभी तो हमारे यहाँ हम लोगों के घरों के अंदर में दोपहर में बिरयानी बनाए, बिरयानी दाबे, रात में फिर पुलाव दाबो, यहाँ चिकन यहाँ मटन। कुर्बान जाओ, इस्लाम ऐसे नहीं फैला। नबी की सीरत देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वजह कायनात है। अगर अल्लाह के नबी इस दुनिया में ना आते, अल्लाह ना जमीन पैदा करता, ना आसमान को पैदा करता, ना चांद बन को पैदा करता, ना सूरज को पैदा करता, ना आप होते, ना हम होते, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होता। ये वो है, चूल्हा नहीं जल रहा, क्या है, घर में कुछ नहीं है, ना आटा है, ना दाल है, ना चावल है, कुछ ना जौ है, कुछ है ही नहीं है, तो खाना बनेगा कैसे? कई कई दिन फाके में गुजर जाता, फाके में, भूखे। कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी भूखे भी रह लिया करो, ताकि ये सोच करके मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा देखिएगा, हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पेट भरकर, शिकम शेर होकर खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया। और हम लोगों का पेट हमेशा भरा रहता है। हालांकि तरीका ये है, किताबों में आया है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो भाई, बोलो? एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा। कई हिस्सा हुआ? खाना, पानी, हवा। कई हिस्सा हुआ? यहाँ हम लोग क्या करते हैं, तीनों हिस्सा फूल। पानी कहाँ थे? बोले पानी यहाँ तक। बोलो, वो खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलो भाई, खाना नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? ज्यादा खाओगे परेशानी बढ़ेगी। तो वो यहूदी आया मेहमान बनकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब वो घर में आपने अपने इरशाद फरमाया कि भाई मेहमान आया है, खाना निकालो। अब जो खाना था पेश किया गया मेहमान के आगे में। अब मेहमान था भी वैसा ही, बाप रे बाप, हे नहीं समझ लो। अब जिसका इतना बड़ा फैक्ट्री होगा, कितना खाएगा वो, बोलिए? अब देखिए, कुर्बे क़यामत की निशानी है, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। मोटापा आम हो जाएगा, मोटापा आम हो जाएगा, कुर्बे क़यामत की निशानी है। हर आदमी चाहता कि हम मोटा हो जाए। अबे मोटा मत बनो भाई, ये नुकसान है। मोटापा खुद एक बीमारी है। कम खाओ, कम खाओ, भूख से कम खाओ। भूख रह जाए हाथ खींच लो, खाना छोड़ दो, कम खाओ। अम्मा आयशा से सहाबा ने पूछा, या रसूल, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा सहाबा इकराम ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना कैसा था? तो अम्मा आयशा, कुर्बान जाओ, वो क्या काम की, पानी चढ़ाई, उबालने के लिए पानी चढ़ाई, अब कुछ रोटी तोड़कर पानी में डाल दी, अब थोड़ी देर के बाद चूल्हे से नीचे उतार दी, प्लेट में निकाल दी। आपने फरमाया नबी का ये खाना था। ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला है, ना तेल है। सहाबाए कराम लरस गए कि अल्लाह के नबी ये खाना कैसे खाते थे।
آج گیسٹرک کی بیماری ہم کو، لیور کا بیماری ہم کو، معدے کی بیماری ہم کو، کڈنی کی بیماری ہم کو، سب بیماری یہی تو گڑبڑ تو ہوگا نا. یہ پیٹ کو آپ نے ٹاٹا کا فیکٹری بنایا. انشاءاللہ کم کھائیں گے. ارے بولو بھائی کم کھائیں گے. برتن کو چاٹ کر کھانا نبی کی سنت ہے. جس پلیٹ پر کھانا کھاؤ اسے چاٹو. نہیں سمجھے؟ یہ نبی کی سنت ہے. چاٹ کر کھانا، صاف کر کے کھانا. اس پلیٹ کو صاف کر کے کھانا، ایک دم چاٹ کر کے کھانا، یہ نبی کی سنت ہے. قربان جاؤ. بھوک سے کم کھانا. زیادہ کھانے سے ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو ہم زیادہ دن رہیں گے. نہیں، زیادہ کھائیے گا جلدی چلے جائیے گا. اس لیے اگر یہاں ٹکنا ہے تو کھانا کم کرو، احتیاط کرو. چٹ پٹا سامان سے پرہیز کرو. جتنا ہو سادہ کھانا کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، سادہ کھانا. ایک ماما ہے کلکتہ میں، سارے لوگ ماما ماما بولتے ہیں اس کو. کیا اللہ نے بنایا بھائی اس کو. قربان جائیے. 2 آدمی پکڑے گا تب اس کا پیٹ پکڑائے گا. اچھا بتائیے 35 کو کہیں کوئی چائے پیتا ہے؟ 35 کو چائے ایک ساتھ پیتا ہو. تو ہم بولے کہ ایسا کہ یہ وہ ہانڈیے چائے کا بنا کے لا کے اس کے آگے میں رکھ دو، پائپ لگا دو، پیتے رہے گا. کم کھاؤ بھائی. اللہ کی نعمت ہے، کھانا کھاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کرو. جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، شیطان ساتھ میں کھانا کھاتا ہے، اس کھانے میں برکت نہیں. اس کھانے میں بسم اللہ کرو. بسم اللہ پڑھو، پھر کھانا شروع کرو. اللہ کے نام سے کھانا شروع کرو. انشاءاللہ دیکھنا اللہ اس کھانے میں برکت دے گا. تھوڑے سے کھانے سے آپ شکم شیر ہو جاؤ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ یہودی مہمان بن کر آیا، سارا کھانا کھا گیا. تو پھر پوچھا گیا کہ ہو گیا؟ بولا ابھی کہاں ہوا. بولا نہیں ہوا. اور کھانا ہے لے آؤ. تو اب جو کچھ بچا ہوا تھا اب وہ گھر میں سب لا کے رکھ دیا، سب کھا گیا. اب زیادہ کھاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے بولو بھائی زیادہ کھاؤ گڑبڑ ہے نا. ایک روم میں بستر کر دیا گیا. مہمان ہے، روم میں حجرہ، اس وقت حجرہ، روم میں بستر کر دیا گیا. ایک باندی باہر سے کنڈی لگا دی. بولے خوب کھیلو چھو، ستلے رہا. باہر سے کنڈی لگا دی. اب بھور کا ٹائم ہوا، اب پیٹ میں ہلپل مجا. جلدی لوٹا اٹھایا کہ اب میدان جائیں گے تو کنڈی دروازہ کھولنا، دیکھا باہر سے کنڈی لاک. بولا سمجھ گئے حالت خراب. اب کنٹرول ہے یہ نہیں ہے، پریشر زیادہ ہے. اب کیا کرے گا؟ ارے بولو بھائی کوئی گنجائش ہے؟ ارے بولے کوئی اپائے ہے؟ کپڑا میں ہو گیا، بستر خراب کر دیا. اب ہونے کے لیے کرنے کے لیے کر دیا. بستر ناپاک ہو گیا، چادر ناپاک ہو گئی. تو سوچا کہ اب صبح ہم کیسے منہ دکھائیں گے. قربان جائیے. اور جیسے ہی صبح کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر تشریف لائے تو دیکھا مہمان ابھی تک اٹھا نہیں ہے. تو آپ نے باہر کنڈی کھولی. تو جیسے ہی کنڈی کھولی وہ بھاگا کہ بھیا خیریت ہے تو جان بگا کے بھاگو. بھاگ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بستر ناپاک ہے، گندا ہے. صحابہ کرام دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو لپیٹنے لگے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اس میں ہاتھ نہ لگائیں، ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ صاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، یہ میرا مہمان تھا. ارے زور سے بولو، یہ میرا مہمان تھا، یہ کام مجھے کرنے دو. اب وہ چادر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
باہر نکلے دھونے کے لیے. اب وہ یہودی مہمان جو گندا کر کے بھاگا, اس کی تلوار چھوٹ گئی تھی روم میں. تو کچھ دور جب پہنچا دیکھا, ارے باپ یہ تو قیمتی تلوار وہیں رہ گئی. بولا وہ تلوار لانا ہوگا. تو وہ تلوار لینے کے لیے واپس آ رہا ہے تو دیکھتا کیا ہے, امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس گندے بستر کو دھو رہے ہیں. اللہ, اتنا دیکھنا تھا. وہ یہودی کہتا کہ نہیں نہیں, یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے, حقیقت میں یہ کام پیغمبر کا کام ہے, یہ دل و گردہ پیغمبر کا ہی ہے, یہ رسول کا ہے, یہ نبی کا ہے. وہ یہودی آگے بڑھتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ, سب سے پہلے بستر کو تو چھوڑیے, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیے. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ اب بات سمجھ میں آ گئی, اللہ کے رسول بستر نہیں دھو رہے تھے, اس یہودی کا دل دھو رہے تھے. مہمانوں کا اکرام کرو, مہمانوں کی عزت کرو. مہمان گھر میں آ جائے, جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کر دو الحمدللہ. لیکن خاص کر ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب کہیں مہمان نہیں جائیے, 2 سے 3 دن, 3 دن سے زیادہ مت رہیے گا, واپس آجیے گا. ہاں اگر زیادہ وہاں مرغا ملے تو 2-4 دن اور بڑھا دیجیے گا. ایسا نہیں کرنا ہے. الحمدللہ نبی کی سیرت پہ اگر گفتگو کیا جائے تو کئی راتیں گزر جائے گی. نبی کی سیرت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. میرے نبی کی جوانی کو دیکھو, لڑکپن کو دیکھو, بچپنے کو دیکھو, اور قربان جاؤ اللہ 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کبھی نہ. اچھا سنیے, کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو نہیں مارا. ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا, کسی کو نہیں مارا. یہ نبی کی سیرت دیکھو, قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ ہستی ہے جو وضو بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے وضو بنانے کے لیے, تو صحابہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے نیچے اپنی ہتھیلی کر دیتے. اب دوسرا صحابہ ان کے ہاتھوں کے نیچے ہتھیلی کر دیتے, پانی زمین پر گرنے نہیں دیتا تھا. صحابہ وہ اس پانی کو پیتے پیتے چہرے میں ملتے تھے. یہ وہ ہستی ہے, ہم ان کی امت ہے. اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ, نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزارو. انشاءاللہ گزاریں گے. کتنے لوگ تیار, ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سارے لوگ نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے. مسلمانوں سنو, نبی کی ایک پیاری سنت اور بتاتا چلو. اپنے چہرے پہ داڑھی سجا لو. چہرے پہ, ارے بولو بھائی کیا رکھنا ہے؟ داڑھی رکھ لو. اسے مت کاٹو, اسے مت کاٹو, اسے چھوڑ دو, بخش دو, اس کی جان بخش دو. اے نوجوانوں, داڑھی رکھو, اللہ تیرے چہرے پہ نور پیدا فرما دے. داڑھی کم سے کم 1 مشت ہونا چاہیے, 1 مٹھی. یہ کھسکھسیا داڑھی نہیں, بلبلیا نہیں, کم سے کم 1 مشت داڑھی ہونی چاہیے. ایسے چھیلو مت. ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں, نوجوانوں, ایک بات یاد رکھنا, چہرے پہ اگر داڑھی ہوگی انشاءاللہ, سر پہ اگر ٹوپی ہوگی انشاءاللہ, اگر تمہارا دامن پاک ہے انشاءاللہ, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہو, دین پر چلنے والے ہو, انشاءاللہ اللہ ساری مخلوق کے اندر میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. ایک سنیل بابو ہیں, آپ کے ارریا ہی کے ہیں, کئی پیٹرول پمپ کے مالک ہیں. اب ہم سے تعلقات 2-4 سال سے ہے. اب وہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اتنا ادب کرتا ہے وہ بندہ, ارب پتی آدمی ہے. اس کو پتا چل جائے کہ حضرت آئے ہیں, بہار آئے ہیں,
تو ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ حضرت صرف پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہو کے دعا کر دیں، آپ کا قدم آ جائے. یہ اللہ کی طرف سے ہے. گاڑی میں پیٹرول فل منع کرتے، نہیں مانتا، کچھ نکالتا ہے دیتا ہے. اس لیے دین کو اپناؤ، دین کو سمجھو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت پر چلو، نبی کی سیرت کو دیکھو، نبی کی زندگی کو دیکھو، نبی کا کھانا، نبی کا پینا، نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا سونا، نبی کا جاگنا تو دیکھو. سنت طریقہ کھانے کا. ہاتھ کہاں سے دھو؟ ہاتھ کیسے دھو؟ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو. کہاں سے دھو؟ پانی ڈالا بلبلا کر بس. بھائی یہ یہاں تک گٹوں تک دونوں ہاتھ دھو، کھانے میں برکت ہوگی. ایک بات یاد رکھنا، کھانا کم نہیں پڑے گا انشاءاللہ، چاہے 5-10 آدمی بیٹھے ہو، تھوڑا کھانا ہے. یہ دونوں گٹوں تک ہاتھ دھو، یہ 3 مرتبہ یہ کھانا کھاؤ. نبی کی سیرت دیکھو، نبی کی سنت دیکھو. اس لیے اپنی زندگی کو بہتر بنایا جائے، چہرے کو داڑھیوں سے سجایا جائے. انشاءاللہ سجائیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنا نوجوان تیار ہے میرا؟ ہاں، جس کا بیاہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. جکرو بیاہ نہیں بھلوں سے داڑھی رکھنا چاہیے، بیاہ نہیں ہوگا. ارے داڑھی رکھنے سے بیاہ نہیں ہوگا. ارے بولو بھائی. اب کتنا نوجوان کہتا ہے کہ حضرت کیا کرے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. ہم نے کہا شادی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ بولا داڑھی رکھ لیں گے تو کوئی لڑکیوں بیاہ نہیں کرے گی. تو کہا ہے بھائی، یہ جتنے ہمارے علماء بیٹھے ہیں، کیا ان کی شادی نہیں ہوئی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پاک دامن رہو گے انشاءاللہ پاک بیوی ملے گی، پاک بیوی ملے گی، نیک بیوی ملے گی، اچھی بیوی ملے گی، صوم و صلات کی پابند بیوی ملے گی. آپ پاک دامن نہیں رہو گے تو بیلنا مارنے والی بیوی ملے گی. اتنا بیلنا مارے گی سر کا بالے اڑا دے گی جو. اس لیے اپنے چہرے کو داڑھی سے سجاؤ، نبی کی سنت پر عمل کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. گھر کے اندر میں جب داخل ہو گھر والوں کو سلام کرو، یہ نبی کی سنت ہے. گھر والوں کو سلام کرو، یہ نبی کی سنت ہے. اور قربان جاؤ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے. دیکھیے تاریخ میں علماء کا اختلاف ہے، مورخین کا اختلاف ہے کہ آپ 12 کو پیدا ہوئے یا 8 کو پیدا ہوئے، جو بھی ہو، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے، رحمت بن کر آئے. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لایا. اللہ اکبر کبیرہ. 63 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیشے کی طرح صاف ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی سے جھگڑا نہیں کیا. اور قربان جاؤ سب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کا معاملہ کیا. اس لیے مسلمانوں اپنے نبی کی سیرت کو دیکھو، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اچھا ایک سوال ہے. اے بابو، اے بیٹا 2 منٹ بیٹھ جائیے. ہاں 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے. ایک پیغام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے جب مدینہ گئے تو مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے، وہاں ایک مسجد قائم کیا. کیا قائم کیا؟ اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء. کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اور وہ مسجد بنانے کے بعد پھر مدینہ گئے تو مدینے میں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، جس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے. قربان جائیے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بڑا مبارک مہینہ ہے تو انشاءاللہ مسجد کے غسل خانہ، وضو خانہ ادھر ادھر میں کچھ کام باقی رہ گئے ہیں،
جسے مجھے بتایا گیا. تو اس نیک مہینے کے اندر میں نیک عمل ہو جائے تو انشاءاللہ ایک بات یاد رکھو، مسجد ہماری ہے، ہم بنائیں گے. مسجد ہماری ہے، ارے زور سے بولو، مسجد ہماری ہے. ارے زور سے بولو بھائی، کون بنائے گا مسجد؟ ارے بولو بھائی کون بنائے گا؟ ارے بولو نا بھائی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. مسجد ہماری ہے تو ہم نہ بنائیں گے کہ مودی جی بنائے گا؟ 100 50 200 300 400 500 اگر آپ کے جیب میں ہے، پاکٹ میں ہے، اپنی ماں کے نام، باپ کے نام سے انشاءاللہ اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیجئے. کسی کے پاس میں نقد اگر کیش نہیں ہے تو موبائل فون پے ہے، فون پے میں پیسہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں، گوگل پے ہے. تو آئیے، آ کر انشاءاللہ یہاں حضرت کے آگے میں رکھتے جائیے. آپ کا تعاون ہو جائے گا، مسجد کا کام ہو جائے گا، آپ کا پیسہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا انشاءاللہ. ہے کوئی نوجوان پہلا تیار ہو جائے، دو نوجوان 1000 500 200 50 روپیہ دینے والا کتنے لوگ ہیں انشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں؟ آئیے اٹھ کے یہاں، یہ تب نہ سمجھیں گے. ہے یہ دیکھیے ماشاءاللہ الحمدللہ.